ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 154 سے لے کر 157 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اسے تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ہرگز آپ نے یہ گمان نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جائے کہ وہ مردہ ہے، اس کو مردہ تصور نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک کیا ہے؟ زندہ ہے۔ یرزقون، ان شہداء کو جو اس دنیا میں شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اب ان کو ایک تو مردہ نہیں کہنا، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے۔ یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان شہداء کو، شہیدوں کو عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، اللہ کے پاس وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق کھلاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں جو کچھ انہیں انعامات عطا کرتا ہوں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے پر خوش ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے پھر؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو خوش ہیں، وہ تو راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بدلے میں جو انہیں انعامات دیے ہیں، ان انعامات پہ وہ خوش ہیں، وہ راضی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے اب وہ خوش ہیں اور وہ راضی ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں ان کی خاطر اپنے منہ پہ دھپڑ مار رہا ہوں، اپنے گربان چاک کر رہا ہوں، چھریاں اور ٹوکے لے کے اپنے جسم پہ مار رہا ہوں۔ بھائی کیوں مار رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی آج 10 محرم ہے، آج 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اسی لیے ان کی شہادت کے غم میں ہم یہ غم مناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں، چھریاں مار کے اپنے آپ کو زخم کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، خون و خون کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ اوہ اللہ کے نیک بندے، ہم مانتے ہیں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن شہادت کے بعد جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنا فضل، ہم نے اپنا انعام اس قدر عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے پاس اب خوش ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں عجیب سسٹم ہے، کچھ ایسے ہیں کہ اگر شہید ہو جائے تو اس کی شہادت پہ گربان چاہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، جیسا کہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، آج بھی ہوگا۔ اور ان کے مد مقابلے میں دوسرے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ اگر ان کے ہاں کوئی شہید ہو جائے تو وہ پوری ایک جماعت کی صورت میں جاتے ہیں اور مٹھائیاں لے جاتے ہیں۔ کمان، کچھ مٹھائیاں لے جاتے ہیں اور کچھ دھپڑ مارتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مبالغہ کرتے ہیں۔ بھئی مٹھائی لے کے جانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ جنت میں چلا گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس غرض سے تھی، کس مقصد سے تھی؟ کوئی نہیں جانتا یہ شہید جنت میں گیا ہے یا جہنم میں گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب صحابی رسول شہید ہوئے، اب وہ صحابی جس صحابیہ کے گھر میں رہتے تھے، اس صحابیہ کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، یہ تو جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ آپ نے یہ جملہ درست نہیں کہا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا کیا ہے۔ آپ نے اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ کیوں دی ہے؟ اس صحابیہ نے کہا ہمارے گھر میں رہتا تھا، میں جانتی ہوں اچھے طریقے سے یہ کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا، کتنا عبادت گزار تھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے دل میں کہا اگر یہ جنتی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی جنتی نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے میرا پوچھا اور مجھے بلایا اور مجھے بلوا کے کہا آپ کل کہہ رہی تھی نا کہ وہ جنتی ہے، وہ جو کل صحابی شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں اور ان کو جنت میں رومال پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تجھے ایسا، کیونکہ تو جانتی نہیں ہے۔ شہادت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے جاتے ہیں جہاد میں، کچھ لوگ مال کی غرض سے جاتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی الگ ایک نیت ہوتی ہے۔ ہاں، مجاہد وہ، شہید وہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب پیارا ہو جاتا ہے، جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے پر خوش ہیں اور راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے؟ شہید کی جو روح ہوتی ہے، روح، اللہ تعالیٰ شہید کی روح کو سبز کلر کے پرندوں کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب شہید کی روح پرندوں کے اندر داخل ہو گئی، اب حضور فرماتے ہیں وہ پرندے پوری جنت میں چرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب ان کا جو گھونسلہ ہے، ان کا جو پنجرہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے، پوری جنت کو چر کے پھر اس پنجرے میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہو، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ اب جو ہمارے بھولے مسلمان ہیں، نادان مسلمان ہیں، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو شہید ہے یہ مرا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو موت ہی نہیں آئی،
یہ ویسے قبر میں زندہ ہے جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں. یہ اس کو وہ زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے ساتھیوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ ہم نے قبر کھودی تھی شہید کی اور وہ اندر سے بندوق لے کے بیٹھا تھا. کیا بات ہے، بندوق تو ہم نے 7 دفعہ نہیں کی تھی، وہ اس کو کون دے گیا؟ ریفل اٹھا کے بیٹھا تھا، بالکل اس کا چہرہ فرش تھا، تازہ خون نکل رہا تھا. اور اس طرح کی باتیں کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں موت نہیں آئی. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رکھے گئے نا، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عزت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ان کا اکرام کرتے ہوئے کہا ہے انہیں مردہ نہ کہو. انہوں نے جس انداز سے جان دی ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے، یہ فوت تو ہو گئے ہیں لیکن قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا دنیا میں. کوئی انہیں مردہ نہ کہو. یہ مرنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ زندہ. اگر انہیں اصلی زندہ تصور کیا جاتا جیسے آپ زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں، تو پھر ان شہیدوں کی جو بیویاں ہیں، ان شہیدوں کی جو بیویاں ہیں، وہ 4 مہینے 10 دن سوگ، وہ کس کا منایا جاتا ہے؟ جس کا خامد فوت ہو جائے وہ تو اس کا منایا جاتا ہے. پھر شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کیوں پوری کرتی ہے؟ اچھا، پھر جو شہید کی بیوی ہے اس کا جو شہید ہونے والا خامد ہے، اس کی جداد میں سے اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ زمین کا ملتا ہے. اور یہ 8واں حصہ کس کا ہے؟ یہ تو 8واں حصہ اس کا عورت کا ہوتا ہے جس کا خامد فوت ہو جائے. یعنی باقی تمام احکامات وہ فوتگی والے لگیں گے. اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے گی، اس کو جداد میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اس کی بیوی کو بیوہ تصور کیا جائے گا. 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ شادی کرنا چاہے کسی اور سے تو وہ شادی کر سکتی ہے. تمام احکامات مردے والے اس پر لاگو ہوں گے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی میرے راستے میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ زندہ کہو. اے اللہ، پھر وہ زندہ کیسا ہے؟ احکامات سارے مردے والے لگ رہے گئے، وہ زندہ کیسا ہے؟ وہ زندگی کون سی ہے؟ ہم تو زندگی جانتے ہیں صرف دنیاوی، ہم تو زندگی جانتے ہیں دنیا والی. وہ کیسا زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم اس زندگی کو جانتے نہیں ہو. جتنا تم سے کہا جا رہا ہے اتنا کرو، آگے اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے. جن جن مولویوں نے اگلی زندگی کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ مولوی اپنے الگ الگ فرقہ اور اپنا الگ الگ گروہ بنا بیٹھے. بے وقوف انسان کا کام ہے برزخی زندگی کی کھوج لگانا، جس زندگی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زندگی کا. اب ایک چیز کو میں جانتے نہیں ہوں، اللہ نے بتایا نہیں ہے، اب میں اس زندگی کے بارے میں کیسے بحث کر سکتا ہوں؟ میں اس زندگی کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. اگر اگر گفتگو کروں گا، بات کروں گا، اپنی طرف سے کروں گا، خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کروں گا. عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 10 محرم کا دن ہے. آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ آج 10 محرم والے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. میدان کربلا کے اندر ان ظالموں نے حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، جس کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی نبوت والے دور میں دے دی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے، آپ نے کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی۔ مجھے جو کام تھا میں نے اپنا کام کیا، اپنی بات کی، اپنا معاملات درست کیا۔ جب میں فارغ ہوا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑے میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے تھے، نواسے تھے، حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اسامہ بن زید، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بچے، اور آپ نے اس وقت دعا فرمائی اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی میرے ان بیٹوں سے محبت کر، ومن احبہما، اور اس سے بھی تو محبت کر، اے اللہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے، یا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو حضرت حسین سے محبت کرے گا اس کو اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جب اللہ اس سے محبت کرے گا بندے سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، یا جبرائیل، جبرائیل فرماتے ہیں جی رب جلیل، فرمائے ادھر آؤ، فلاں بندہ جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اعلان فرماتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں، وہ فلاں بندہ جو دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سارے کے سارے فرشتے اس سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی محبت آسمانوں والی زمین میں اتار دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، اور لوگ پھر جانتے پہچانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین کے ساتھ محبت کیسی کرنی چاہیے؟ جیسے صحابہ اکرام نے کی ہے، جیسی محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے کی ہے، جیسی محبت ہمارے نبی نے کی ہے۔ ام ہانی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ میرا بیٹا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا بیٹا ایسا ہے دو مسلمان گروہوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، یہ میرا حسن بیٹا ان دونوں کے اندر صلح کرائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو آپ کا نواسا حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا وہ بیٹا ہے جس کو لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ان نواسے کی شہادت کی خبر سنی حضرت جبرائیل امین سے، تو آپ نے کیا کیا؟ واویلا شروع کر دیا تھا، آپ نے اپنے گربان پھاڑ دیا تھا۔ جب یہی خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تو فاطمہ الزہرا نے کیا کیا تھا؟ جب یہی خبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب یہی خبر خود حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، وہ خود یہی درس دے رہے تھے اے اہل بیت صبر کرنا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ اور یہ کون سا صبر ہے؟
ہر سال جب محرم کا مہینہ آئے، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک پھر منہ لٹکا کے بیٹھ جانا، کیا ہے جی ہم غم منا رہے ہیں جی۔ ہر سال کس نے غم منایا ہے؟ کیا ہم ہر سال اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں ہم تو۔ میلاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ وہ کیا ہے؟ خوشی ہے نا۔ اپنا سگا باپ مر جائے، اپنی سگی ماں مر جائے تو سال کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا میلاد مناتے ہیں۔ اماں کا میلاد مناتے ہیں، کوئی نا برسی کرتے ہیں نا، بھولے بیٹھے۔ اچھا میں کیوں بھولوائی بھائی؟ اماں ابا اگر فوت ہو جائے سال کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا اب برسی مناتے ہیں نا۔ برسی خوشی ہے غمی ہے؟ غمی ہے نا۔ اپنی ماں کا غم مناتے ہیں سال کے بعد، اپنے ابا جی کا سال کے بعد غم مناتے ہیں، اور حضور کی سبحان صدقے 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 کمال ہے تاری پیو تارے دا غم ہے، اماں دا غم ہے، تے حضور دی خوشی ہے۔ ان دنیا تو بنجان ہائے ہائے 1,36,000 کموں پہ صحابہ اکرام وہ رو رہے ہیں، وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا مناتے ہیں؟ نانا جی کی خوشی مناتے ہیں اور نواسے کا واہ واہ ہماری تقسیم۔ اچھا نانا جی کی خوشی مناتے ہیں اور نواسے کا غم، اور بیچ میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابا جی تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کو بھی کوفیوں نے شہید کیا تھا۔ جن کوفیوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، انہی ہی کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا۔ کس مہینے میں شہید کیا تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں شہید کیا تھا۔ غم منانا تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کو مہینے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ باپ کو شہید کر دیا گیا، کوئی غم نہیں ہے، صرف بیٹے کا غم منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن کا محاصرہ تھا، پانی روٹی کھانا پینا سارا بند، بے دردی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی کوئی شہادت نہیں منی جاتی۔ آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مہینے میں شہید ہوئے۔ دوغلا پالیسی ہے، دوغلا پالیسی۔ اور حضرت حسین کا غم اس انداز سے مناتے ہیں آج کے مسلمان، شاید آپ بھی مناتے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ بھئی یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایویں ہے یا کوئی نا؟ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اپنی بیویوں کے قریب بھی ایسے ہے نا لوگ، یہی شو دہی میں بیٹھے۔ اچھا پھر یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک شادی نہیں کرنی۔ اگرچہ خود حضرت فاطمہ کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم میں ہوئی ہو، یہ پھر بھی نہیں کرتی۔ 10 دن نہ شادی نہ خوشی، اور نہ یہ گانے چلاتے ہیں لاؤڈ سپیکر میں، بکھیا بھئی محرم ہے، شرم نہیں آتی؟ محرم میں گانے سن رہے ہو، رمضان میں سن رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ رمضان میں سنے جائیں تو کوئی نہیں کہتا۔ ہاں اگر محرم میں گانوں کی آواز کہیں سے آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ محرم میں گانے سن رہے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی۔ اگر اسی طرح شہید کا احترام اگر ہم کرنے لگ جائیں، ہمارے جتنے بزرگ اس دنیا سے شہید ہو گئے ہیں، کوئی مہینہ 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ بھی خالی نہیں ہے کہ جس مہینے میں کوئی صحابی
کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی شہید نہ ہوا۔ اگر رمضان میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر ربیع الاول میں خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ربیع الثانی میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ 30,000 مسلمان شہید ہوئے ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے۔ پھر آتا ہے جمادی الاول، جمادی الاول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیار ہوئے، اور جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو کیا ہوئے؟ پیاری ہوئے۔ رجب میں حضرت امیر معاویہ پیارے ہوئے، شعبان میں حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کو پیاری ہو گئی، رمضان میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور شادیاں کڈن کروں بیوی دے نیڑے وال کڈن ونجوں، والدین مثال کو اتھا ملا کے دے اتھوں بہ کے دیکھو بیٹھے مور دی گلی سمجھ آندی بھی ہے کوئی والدہ جڑے بال جمے بیٹھن اے وال ٹاپ، ہاں ایویں بغیر صرف آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کوئی سسٹم بن جائے تو بن جائے، ورنہ شہادت کے احترام میں، بزرگوں کی وفات کے احترام میں کوئی بندہ بھی جس طرح کا ہم نے آج عقیدہ بنایا ہوا ہے، کوئی بندہ بھی ان کے احترام کی وجہ سے اپنی زوجہ محترم کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہم نے یہ جو احترام بنایا ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہے، گھڑ کے، شریعت نے نہیں دیا۔ شریعت نے صبر سکھلایا ہے، شریعت نے جو تعلیم دی ہے وہ صبر کرنے کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعوت دی ہے کربلا کے میدان میں، وہ بھی صبر کی دعوت دی ہے۔ کوئی اہل بیت میں سے خاتون پیش نہیں کر سکتا جس نے اپنے اتنے لخت جگر آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ جب اہل بیت کی ان خواتین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی تاریخ کی کسی اہل بیت کی عورت نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت پیٹنے والے کون تھے؟ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور کوفی ہی تھے اس وقت پیٹنے والے، اور ان کی نسل آج تک پیٹتی آ رہی ہے۔ اور یہ جو اہل سنت والجماعت والے ہیں بریلوی، ان کا نہ تو کوئی عقیدہ ہے، ان کا نہ کوئی فرقہ ہے، ان کا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر یہ اہل تشیع کو سپورٹ کرتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے سبیل لگاتے ہیں، زبردستی راستے میں ہمیں روکتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا پانی پی لو، پانی پی لو، پانی، حسین کے نام کی سبیل، اور حسین کے نام کی سبیل غیر اللہ کے نام کی سبیل ہے۔ سبیل کرنے والا اور سبیل پینے والا دونوں مشرک ہیں۔ حسین کے نام کی دعوت کی جا رہی ہے آج، صحابہ سے زیادہ محبت ہے ہم کو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیا حضرت حسین کے اہل بیت نہیں تھے؟ انہوں نے سبیل لگائی ہے، وہ پیاسے رہے، وہ ان دنوں میں پیاسے رہے، اور ہم ان کی یاد میں میٹھے پانی پی رہے ہیں۔ حق کیا بنتا تھا محبت کا کہ ہمارا محبوب یکم محرم سے لے کے اگر 10 محرم تک پیاسا رہا ہے تو میرے اندر پانی جاتا، اور میرے اندر پانی جاتا تو یہاں تو شربت جا رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی پلایا جا رہا ہے۔ یہ محب ہیں یا مخالف ہیں؟ اور پھر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے محبوب نے جو تعلیم دی ہے 10 محرم والے دن کے حوالے سے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام،
جب آپ مدینہ پہنچے آپ نے فرمایا سنو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلوائی تھی. حضرت موسیٰ اس نجات کی خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا. ہم زیادہ حق رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے, ہماری ایک ہی نبوت تھی, ایک ہی دعوت تھی, ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. اے صحابہ آئندہ سال تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا اور میں بھی روزہ رکھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھ کے دکھایا. اگر میں ابھی سوال کر دوں کہ اس مسجد میں بیٹھنے والے کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے آج اپنے نبی کی بات مان کے روزہ رکھا ہوا ہے؟ یہاں تو سارے چوری والے ہیں. اللہ کے نبی کو روزہ تھا 10 محرم کو, اور صحابہ اکرام کو کیا تھا 10 محرم کو روزہ. تو پھر یہ چوری کہاں سے آئی؟ اور چوری کس نے بنائی ہے؟ حضور کو تو روزہ تھا. صحابہ اکرام بھی روزہ رکھتے رہے اپنی زندگی, تابعین بھی روزہ رکھتے رہے, تبع تابعین بھی روزہ رکھتے رہے. ہمارے 4 امام وہ روزے سے, پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ روزے سے. یہ چوری کہاں سے آئی ہے؟ پھر کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ یہ جو ہم 10 محرم کو چوریاں بنا کے پھر صرف کھانا ہی نہیں ہے, بلکہ چوریاں سمیت درختوں کو کاٹ کے پھر ہم قبرستان چلے جاتے ہیں. وہ قبرستان جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ہر روز جاؤ, ہر روز نہیں جا سکتے ہو تو جمعے کے جمعے جاؤ, تاکہ تم وہاں جاؤ تمہیں موت یاد آئے, آخرت کی تیاری کرو. لیکن ہم نے اس قبرستان کو میرج ہال بنا دیا. میرج ہال آج جا کے دیکھو کیا ہوا ہے. مختلف قسم کے کھانے, وہ بھی قبرستان میں. جہاں ہمارے پیارے دفن ہیں وہاں ہم دیسی گھی کی چوریاں بنا کے تقسیم کر رہے ہیں. وہاں ہم مختلف قسم کے کھانے بنا کے خوشی کا موقع بنایا ہوا ہے, اور بچے بھاگ بھاگ کے قبروں کی بے احترامی کر کے لے رہے ہیں. اور عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کچھ چوری قبر پہ ڈال دیں گے, پھر دالیں قبر پہ ڈالیں گے, پھر پانی قبر پہ رکھیں گے, پھر وہ چھڑیاں لے آئیں گے, پھر وہ آم توڑ کے لے آئیں گے, وہ درخت کاٹ کاٹ کے قبر پہ رکھیں گے. وجہ کیا ہے بھئی؟ اس کے رکھنے سے کیا ہوگا؟ مردے کے عذاب میں کیا ہو جائے گی؟ تخفیف. بھئی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتایا محبوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک ان میں سے وہ ہے جو چھوٹا پیشاب کرتا تھا, چھوٹا پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا, سخت جگہ ہے یا نرم جگہ ہے بیٹھ جاتا تھا, ایسے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں کو لگ جاتے, اس کے جسم کو لگ جاتے, جس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا. ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں, پیشاب آ جاتا ہے, گاڑی کھڑی کر کے ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں, نہ پانی کی بوتل لیتے ہیں اور نہ ہی ہم مٹی کے ڈھیلے اٹھاتے ہیں, ایسے پیشاب کر کے کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. اور ہم اس کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے. اس کی وجہ, اس کی میں نے جو وجہ سمجھی ہے, اس کی وجہ ماں ہے. ماں آج کل کی جو ہماری مائیں ہیں انہوں نے معصوم بچوں کو پیمپر لگا دیا ہے. اگر وہ بڑا پیشاب کرے گا تو اس کا استنجا کرائے گی, اگر وہ چھوٹا پیشاب کر دے گا تو وہ اس کا استنجا نہیں کراتی. وہ بچپن ہی سے اس بچے کی وہ عادت بن گئی ہے, اس کے طبیعت اور مزاج میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے. اس نے اسی دن سے اس چیز کو اہمیت نہیں دی. اب جوان ہو گیا ہے لیکن اس کی حالت وہی ہے جو اس کی عادت اس کی ماں نے بنائی تھی. اے محبوب دوسری قبر والا, وہ چغل خور ہے, چغلیاں کرتا ہے, اس کی بات سن کے مجھے لگاتا ہے اور میری بات سن کے اس کو لگاتا ہے. لیکن باتیں کون سی لگاتا ہے؟ جو میں نے اس کے خلاف کی ہیں وہ بات اس کی مجھے اور میری اس کو لگا کے, تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑائی کریں, جھگڑا کریں, ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں, پھر وہ تماشا دیکھتا ہے.
اور اسی وجہ سے وہ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس بری عادت کی وجہ سے آج حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سمجھو حقیقت، سمجھو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا وہ جاؤ، وہ سامنے کھجور کھڑی ہے، اس کا جو ہے نا ایک تنکا توڑ کے لے آؤ۔ وہ لے آئے، آپ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس قبر پہ رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ دعا فرمائی۔ دعا جو آپ نے کی، اے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب یہ تخفیف کب تک کرنی ہے؟ قیامت تک نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کے پتے رکھ کے شرط لگا دی، حتیٰ یئبسا، اے اللہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں کیا کر دے؟ تخفیف کر دے۔ اگر کھجور کے پتے رکھنے سے، درخت کے پتے اور لڑیاں رکھنے سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، بندہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا۔ اب حضور کو پتہ چل گیا تھا نا، پتہ چل گیا تھا کہ نہیں چل گیا تھا؟ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے رکھی کھجور، اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے درخت رکھے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ 1,36,000 صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اس کا اہتمام کیا؟ کمال نہیں ہو گئی؟ ایک بندہ کسی کا پورا ایک مربع کھا جائے، ہڑپ کر جائے، نہب قبضہ کر لے، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اب اسی مربع کے درخت کاٹ کاٹ کے اس کی قبر پہ رکھے جائیں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ درخت جو ہم لے جاتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر، یہ کس کا کہنا مان کے ہم لے جاتے ہیں؟ 10 محرم والے دن جو ہم چوری بناتے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ ہم بناتے ہیں؟ پچھلے ٹائم پھر مختلف قسم کے کھانے بنا کے ختم دلوا کے ان پیاروں کی روح کو بھیجتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مردوں کی بخشش کا یہ ذریعہ ہے، کس نے کہا؟ اگر اس انداز سے، اس طریقے سے ان کی بخشش ہو جاتی، ان کی روح کو ثواب پہنچتا، ان کے عذاب میں کمی آ جاتی، تو کیا ہمارے نبی نہ بتاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ دیتے؟ اپنے صحابہ کو تعلیم نہ دیتے؟ ہمارے نبی نے تعلیم نہیں دی ہے، آپ نے بتایا نہیں ہے، سکھلایا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کے دکھلایا ہے ساری زندگی، اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے اگر اللہ نے مجھے زندگی بخشی آئندہ سال، کیونکہ 10 کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر اللہ نے میری زندگی رکھی اگلے سال انشاءاللہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں۔ مسلمان بنو، مسلمان بنو، اے مولویوں کے چکروں میں نہ آؤ۔ یہ جو ہم جیسے مولوی ہیں یہ آپ کو کہیں کا ہی نہیں رکھیں گے، واللہ کہیں کا نہیں رکھیں گے۔ آج کل جو ہمارے مذاہب یا ہمارے دین کی جو پوزیشن ہے، ایک جماعت کے اندر اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ یہ قرآن مجید کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کی۔ تو یہ آتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ آپ کو ترجمے کے ساتھ آتا ہے؟ زندگی میں کبھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ مسجد میں کسی نے بیٹھا ہے کوئی ایسا بھائی جس نے زندگی میں مکمل قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لیا ہو؟ کوئی ہے؟ آپ تو مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو۔ کوئی ہے جس نے اپنے شوق سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ؟ پڑھا ہے کسی نے؟ تو پھر ہدایت کیسے آئے گی؟ ہدایت کیسے آئے گی؟ میری باتیں سن سن کے تم ہدایت پہ آ جاؤ گے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ جب تک اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہم، جب تک اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آئیں گے، تب تک ہم بریلوی رہیں گے، دیوبندی رہیں گے، شیعہ بنیں گے، وہابی بنیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بنیں گے۔ جس دن ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیا، اس دن ہم صراط مستقیم پر آ جائیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ جس دن ہم نے حدیث رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے جس دن ہم نے مطالعہ کر لیا اس دن ہم کچھ بھی نہیں بنیں گے، بلکہ اپنا ہر معاملہ قرآن اور حدیث کے مطابق درست کرنے کی کوشش کریں گے اور پکے اور سچے مسلمان بن جائیں گے۔ جب تک ہم اس سے دور ہیں تب تک ہم گمراہ ہیں۔ ہم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس قرآن مجید کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، اس کو کیا کیا ہوا ہے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، اگر جانوروں کے اندر کوئی بیماری آ جائے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جانور قرآن اوپر کر کے نیچے سے جانور گزار دیں، کٹے سٹے منجھیاں گئیں لے لے بکرے تلو لگاؤ قرآن دے تلو۔ قرآن اس لیے آئے بہن کی بیٹی کی شادی کرو، جب رخصتی کا ٹائم آئے قرآن اوپر کر کے اس کو نیچے سے گزارو۔ یہ قرآن اس لیے آئے کہ اس کے جو پیج قرآن کی لکھے ہیں یہ پھاڑ کے یا اس کو کسی اور پیج پہ لکھ کے پانی کے اندر ڈال کے گلوکوز بنا کے شربت بنا کے پی جاؤ، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یا پھر ایسا کرو، ایک چمڑے کا وہ کاغذ بناؤ، یہ سارے لکھ کے چند آیات اس چمڑے کے اندر لپیٹ کے سلائی کر کے دھاگا ڈال کے گردن میں لٹکا دو، تو اسی کو رسا ڈال لو۔ چند آیات کیوں لکھ کے گلے میں ڈال دو، اس کو گلے میں لٹکا لو، سارے معاملہ درست ہو جائیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ، کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، حضور نے یہی تعلیم دی ہے، تو کب سمجھو گے؟ اگر آج نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آپ میرے بزرگوں، آپ میرے بھائیوں، آپ کو ہدایت پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 10 محرم والے دن جو کچھ ہم نے یہ رسومات بنا رکھی ہیں ثواب کی نیت سے، یہ کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے۔ جب تک میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، جب تک حضور کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے، تب تک وہ عمل نیکی نہیں بن سکتا۔ وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر ہر بندہ اس طرح اپنی مرضی کرنے لگ جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ میں اپنی مرضی کروں، میرے اس طرح کا ایک اور مولوی وہ اپنی مرضی کرے، تیسرا اپنی مرضی کرے، چوتھا اپنی مرضی کرے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں رکھا قیامت تک کے لیے، وہ اس لیے رکھا ہے، اس لیے نہیں رکھا کہ قرآن مجید کا مصحف موجود ہے اور حدیث رسول کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ میں سے جس کو ہدایت چاہیے، آپ میں سے جس کو صراط مستقیم چاہیے، وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا مطالعہ کرے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا، اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی، نماز بھی درست ہو جائے گی، صدقہ خیرات بھی درست ہو جائیں گے، خوشی غمی ہر چیز اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔